بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فیس ٹو فیس ٹورنٹو 360 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محبوب شیخ۔ ناظرین، ہمارے آج فیس ٹو فیس کے ایک اسپیشل ایپیسوڈ کے اندر ہم ایک نہایت ہی اہم ایشو کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ایشو ہے FATF۔ FATF کیا ہے؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی جانب سے پاکستان کو فروری 2020 کے اندر مؤثر اقدامات کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس وقت پاکستان گرے لسٹ کے اندر ہے۔ اگر پاکستان نے مؤثر اقدامات نہ کیے تو پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے۔ اس بلیک لسٹ میں ڈالنے کے پاکستان کو کیا نقصانات ہوں گے، اب تک پاکستان نے اس پہ کتنی تیاری کی ہے، اس سمیت ہمارے گیسٹ جو آج مہمان موجود ہیں ہم ان سے معلوم کریں گے کہ کشمیر کی جو خصوصی آئینی حیثیت ہے وہ بھارت کی جانب سے ختم کرنے کے بعد پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی کرنی چاہیے۔ کیا پاکستان نے کشمیر کا مقدمہ صحیح طریقے سے یونائٹڈ نیشن میں ہینڈل نہیں کیا؟ کیا وجوہات ہیں کہ اقوام متحدہ اور عالمی دنیا اب تک کشمیر کے مسئلے پر خاموشی اختیار کیے ہوئے؟ ایک اور اہم مسئلہ، ایک اور اہم پیش رفت جو پاکستان اور چائنا کے مابین ہونے جا رہی ہے وہ ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور۔ ہم ہمارے مہمان سے یہ بھی معلوم کریں گے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے ذریعے کیا پاکستان میں معاشی انقلاب رونما ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس سمیت اور بہت سارے معاملات اور بہت ساری ڈسکشن ہے پاکستان کے حوالے سے۔ ہم کینیڈا کے حوالے سے بھی کچھ بات کرنا چاہیں گے کیونکہ ہمارے جو آج خاص معزز مہمان ہیں وہ سابق سفیر رہ چکے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے اداروں میں کام کیا، یونائٹڈ نیشن سمیت دنیا کے بہت سارے اداروں میں پاکستان کی نمائندگی کی ہے۔ اپنی حیثیت کے اندر وہ ایک بولتا جیتا جاگتا ثبوت ہے، جن کی آواز کے اندر ایک جہد ہے، جن کی آواز کے اندر ایک پرزور جو ہے وہ آواز ہے جو دنیا میں سنی جاتی ہے۔ وہ جب بولتے ہیں تو وہ تجزیہ نگار بھی ہوتے ہیں، وہ کالم نگار بھی ہیں، کتابوں کے مصنف بھی ہیں، ستارہ امتیاز بھی ہیں۔ ان کی خدمات کے باعث حکومت پاکستان نے ان کو ستارہ امتیاز دیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جمیل احمد خان صاحب۔ ایمبیسڈر جمیل صاحب، خوش آمدید۔ بہت شکریہ مجھے ٹورنٹو 360 ٹی وی میں آنے کا، اور ایک بڑی مفصل قسم کی آپ نے جو ایک انٹروڈکشن دیا ہے، خاص طور پر اس کا بھی بہت شکریہ۔ نہیں، بہت مہربانی، آپ نے ہم آپ کے مشکور ہیں، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم ٹورنٹو 360 کے لیے نکالا۔ ناظرین، جمیل احمد خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان آرمی میں بطور کیپٹن اپنی سروس جو ہے وہ دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن رہ چکے ہیں۔ ہم ان سے یہ بھی معلوم کریں گے کہ پاکستان میں جو کرپشن ہے اس کی روک تھام کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ جمیل صاحب، تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے FATF، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس۔ ابھی جو ریسنٹلی اجلاس ہوا ہے، لگتا ہے کہ اس کی جو سربراہ ہے وہ کچھ پاکستان کی جو اقدامات ہیں اس سے خوش نظر نہیں آ رہے، کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، اس کو دوسرے انداز میں دیکھ لیں کہ تکنیکی طور پر جو 27 نکات ہمیں فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے دیے، ان 27 نکات پر کوشش تو بڑی کی گئی پاکستان کی طرف سے۔ تو جب ان کا ریویو ہوا، ایشیا پیسیفک گروپ پہلے ریویو کرتا ہے جو کہ اگست میں ریویو ہوا تھا، اس کے بعد اکتوبر میں FATF میں میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالا جائے یا رکھا جائے یا بلیک لسٹ میں شامل کیا جائے۔ تو تمام بحث مباحثے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ پاکستان 27 نکات میں سے مکمل طور پر اکتوبر کے مہینے میں 5 نکات پر عمل درآمد کر سکا تھا، اور باقی جو نکات تھے اس میں پارشلی۔ تو اب ان 4 مہینوں میں کیا باقی جو نکات ہیں 27 نکات میں سے 23 نکات وہ کیا پاکستان کر لے گا؟ اس وقت بھرپور کوشش جاری ہے وطن عزیز میں کہ اس کو کیا جائے۔ ستم ظریفی صرف یہ ہے کہ جیسے یہ میٹنگ وغیرہ ختم ہوتی ہیں تو جس جذبے اور جس شور اور جس اس کے ساتھ اس کے جنبش کے ساتھ یہ کام ہونا چاہیے، اس میں تھوڑی سی کمی آ جاتی ہے۔ دراصل FATF کا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ مسئلہ بن جائے گا اگر خدا نخواستہ ہم بلیک لسٹ میں آ گئے، اور اگر ہم نے 27 پوائنٹس پر عمل نہیں کیا اور اس پہ اپنی کمپلائنس نہیں دکھلائی تو خطرات تو منڈ رہے۔ اب 2 باتیں ادھر میں کرتا چلوں، ایک تو تکنیکی اس کا مرحلہ ہو گیا، دوسرا مرحلہ اس کا سیاسی مرحلہ ہے۔ دنیا میں ایون سیکورٹی کونسل میں جو بھی فیصلے ہوتے ہیں
اس میں بھی ایک بہت بڑا عمل دخل، بلکہ اس میں کثیر عمل دخل جو ہوتا ہے وہ سیاسی دنیا کی سیاست کا ہوتا ہے۔ میں آ جاتا ہوں دوبارہ FATF میں بڑی لابنگ، جیسے انڈیا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان بلیک لسٹ میں ڈھکیل دیا جائے پاکستان کو، کیونکہ اس کے مضمرات پاکستان کے لیے خطر، کسی ملک کے لیے بھی۔ جیسے اس وقت پوری دنیا میں صرف 2 ممالک ایسے ہیں، نارتھ کوریا اور ایران، جو کہ بلیک لسٹ میں۔ بلیک لسٹ میں آنے سے جو سب سے پہلی بات، تو کیونکہ میں اس وقت دیش سے دور پردیش میں آیا ہوا ہوں ایک وزٹ پہ، تو میں یہ بتا دوں کہ جو ہمارے دیش سے دور پردیش میں اوورسیز پاکستانی ہیں جو وطن عزیز کی محبت سے ہمیشہ سرشار رہے ہیں، اور آپ کا ٹی وی چینل بھی اس چیز کا ایک منہ بولتا نمونہ ہے کہ آپ لوگ پاکستان کی یہاں بات کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ میں ادھر آیا۔ تو اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اوورسیز پاکستانی کو ریمیٹنس بھیجنا مشکل ہو جائے گی وہاں، کیونکہ اس میں سیکیورٹی لیئرز اتنے آ جائیں گے بینک میں کہ لوگ کہیں گے کہ بھائی اب جان چھڑاؤ کس طرح، یہ تو کلیئر ہی نہیں ہو رہا ہے ہمیں پاکستان پیسہ بھیجنا۔ اسی طریقے سے IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، جتنے بھی دنیا کے فائنانشل ادارے ہیں یا بینکس ہیں، وہ وہاں سے اس میں اتنی زیادہ دشواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی معلوم ہوا دنیا کے ان فائنانشل اداروں کو، کیونکہ FATF میں دنیا کے جتنے فائنانشل ادارے ہیں وہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ممبرز تو اس کے 36 ہیں، لیکن تمام ادارے اس کی رہنمائی پر آگے چلتے ہیں، تو وہ سارا ایک فریز ہو جائے گا آپ کا اکنامک سسٹم پاکستان کا، اگر خدا نخواستہ بلیک لسٹ میں۔ اس لیے یہ ہمارے لیے ایک اس وقت بہت ہی ہماری معاملہ ہے کہ جس میں ہم اس سے نکلیں، ورنہ آپ کے ڈالر مہنگے ہو جائیں گے مزید، اور ورنہ آپ کی انڈسٹریلائزیشن تو پہلے بھی ذرا مشکل ہے اس سے ہو رہی ہے، مزید اس میں آپ کے ایکسپورٹ پہلے بھی کم ہے، آپ کے ایکسپورٹ بالکل ہی ختم ہو جائیں گے۔ مختصر یہ کہ آپ کی اکانومی تقریباً اسٹینڈ سٹل پہ آ جائے گی، اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ جمیل صاحب، اگر آپ FATF کے حالیہ اجلاس پہ نظر دوڑائیں تو اس میں ایران اور آئس لینڈ کو جو ہے وہ انہوں نے بلیک لسٹ میں ڈال دیا، لیکن دوسری جانب جو ہے وہ سری لنکا اور ایتھوپیا جیسے ملک کو جو ہے وہ گرے لسٹ نکال دیا۔ تو کیا پاکستان کا معیار ایتھوپیا سے بھی گیا گزرا ہے، یا وہ اس لیول کو میچ نہیں کر پا رہی؟ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ نہیں، وہ اس کو اگر تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو ایتھوپیا اس نے تکنیکی لحاظ سے وہ نکات جو کمپلائنس کے ہیں، کمپلائنس میں ہے کہ آج کل سب سے زیادہ جو پاکستان پہ زور ہے وہ ہے پاکستان پر کہ ٹیرر فائنانسنگ، منی لانڈرنگ، یہ سب سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ باقی آپ کے جو پاکستان میں ٹیرر فائنانسنگ اور منی لانڈرنگ کے سلسلے میں جو ادارے کام کر رہے ہیں، انہوں نے کتنے کیسز رجسٹر کیے، ان کیسز کی پراسیکیوشن کتنی ہوئی، اور پراسیکیوشن کے بعد کنوکشن کتنی ہوئی۔ تقریباً ہماری ایک کثیر تعداد کیسز کی بنائے تو گئے، لیکن کنوکشن 2-4 کے قریب ہوئے ہیں، تو یہ ایک ان کو اعتراض۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں اب بھی ایسے جو پریسکرائبڈ جو کہ جن پہ پابندیاں لگی ہوئی ہیں وہ لوگ موجود ہیں، اور ایکٹیویٹیز ان کو ختم کی جائے۔ تو اس میں پولیٹکس آ جاتی ہے۔ ہمیں سفارتی محاذ پر بھی جو ممبر کنٹریز ہیں ان کو ہمیں اب سے اور اسی دن سے لابنگ کر دینی چاہیے، جو ہمارے کولیگ ہیں، جو سفیر ہیں اور باقی لوگ ہیں سفراء حضرات، تو ان کو ایک تو، اور دوسرا یہ کہ کنٹری لیول پہ لابنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیں، اور ساتھ ساتھ ٹیکنیکلی یعنی تکنیکی معاملات میں جو ہے وہ کوئی جھول نہ چھوڑیں، ورنہ یہ معاملہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سیریس معاملہ ہے۔ اچھا، FATF کی جب اجلاس ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان کے وفد کی نمائندگی جو ہے وہ اقتصادی امور کے وزیر حماد اظہر صاحب کر رہے تھے پیرس میں جو اجلاس ہوا، لیکن ایسا لگا جیسے اجلاس ختم ہوا کہ پاکستان کا جو وفد تھے، جن کے سربراہ تھے، انہوں نے میڈیا سے بات کرنے سے گریز کیا، اور جو ہے وہ بغیر میڈیا سے بات کرے وہ واپس وطن عزیز چلے گئے۔ کیا پاکستان کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ اس کو گرے لسٹ میں رکھا جائے گا؟ کیا وہ ذہنی طور پہ تیار تھے اس کے لیے؟ نہیں، انہیں دیکھیں، مجھ جیسے آدمی کو بھی جب اندازہ تھا کہ ہم نے کمپلائنس نہیں کی ہے، تو میں نے بہت سارے ٹاک شوز میں پاکستان میں یہ ذکر کر دیا تھا کہ گرے لسٹ سے نکلنا ناممکن ہے۔ بہت سارے، ایک نہیں، کئی ٹاک شوز میں ذکر کیا تھا۔ میں نے تو یہ بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں کسی طریقے سے کوشش کاوش یہ کرنی چاہیے کہ بلیک لسٹ میں نہ شامل ہو، تو اس لیے اوائڈ کیا منسٹر موصوف نے کہ ظاہر ہے کوئی اتنی خوشخبری تھی نہیں، پاکستان سے بہت زیادہ بلند و بانگ قسم کے دعوے کر کے گئے تھے کہ یہ بس ٹھیک ہو گیا، ہم نے کمپلائنس کر لی ہے۔ تو جب وہاں گئے تو ان کو ڈسکشن میں جب چیزیں سامنے آئیں تو انہیں اندازہ ہوا کہ ہم میں جو کمی خامی ہے یہ ہمیں پوری کرنی پڑے گی، اس وجہ سے پھر وہ اتنی زیادہ ایکسپوجر نہیں دیا
جو منسٹر موصوف ہمارے ہیں. اب ہمارے پاس تقریباً 2 ماہ کا وقت باقی ہے. فروری تک ہم نے ان کی جو جتنی بھی ان کی وہ ریکوائرمنٹ ہے اس کو پوری کرنی ہے. آپ سمجھتے ہیں پاکستان اس کو کر لے گا, اور کیا فوری طور پہ کیا اقدامات کرنے چاہیے I would say it's very challenging, and I am not really monitoring it lately, but it seems very uphill task, and our Minister of Finance and the Interior Ministry and relevant departments, they have to really work very, very hard on it. آپ کو پولیٹیکل ول نظر آ رہی ہے اس کے اندر کہ جو ہے پولیٹیکل ول تو ہے, پرابلم یہ ہے کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اس کا کیا ہوتا ہے. اوکے, پولیٹیکل ول جب تک ٹرانسلیٹ نہ ہو ان دی امپلیمنٹنگ فارم تھرو دا بیوروکریسی, اس وقت تک وہ پولیٹیکل ول نہیں رہ جاتی ہے. تو لہٰذا اس کی کمی تو بہرحال نظر آتی ہے بہت سارے معاملات میں, اور یہ بھی ایک معاملہ ہے. کشمیر ایک پاکستان کی شیرگ, بھارت نے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کرا اور کشمیر کے اندر جو ہے وہ ایک نئی مہاذاری شروع ہو گئی. اس وقت جو کشمیر جن حالات سے گزر رہا ہے, یونائٹڈ نیشن میں جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے کشمیر کا مقدمہ بھی پیش کیا, بہت اچھے انداز میں پیش بھی کیا, لیکن اب تک یونائٹڈ نیشن کے وفد کو جو ہے وہ رسائی حاصل نہیں ہے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کے اندر کے کیا حالات ہیں. پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی میں کمی ہے, یا بھارت جو ہے وہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کہ پاکستان کیا کر رہا ہے یا اقوام متحدہ کیا سوچ رہا ہے؟ ہاں, اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ بھارت ہٹ دھرمی کیے بیٹھا ہے, لیکن دنیا اقوام میں انٹرنیشنل لاز موجود ہیں. اگر ممالک اس طرح ہٹ دھرمی کرتے رہیں جس طرح اسرائیل اور بھارت اس وقت کر رہا ہے, تو دنیا کے انٹرنیشنل قانون کی تو دھجیاں اڑ جائیں گی. تو ہوتا یہ ہے, پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں صرف 2 منٹ میں احاطہ کر دوں کشمیر کا معاملہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل 370 اور 35 آرٹیکل جو انڈین کانسٹیٹیوشن کا حصہ تھا, اس کو انہوں نے ایبروگیٹ کیا, یعنی ختم کیا. جس میکینزم کے تحت ختم کیا وہ میکینزم بائی اٹ سیلف انلیگل. دوسری چیز, جو پلیج دی ہوئی تھی ایٹ دی ٹائم آف اسیشن کہ اس کا اسٹیٹس وہی رہے گا کشمیر کا جو کہ مہاراجہ کے زمانے میں تھا, اس کی دھجیاں اڑا دی گئی. تیسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل قانون کی اس لیے دھجی اڑائی گئی کہ اس پہ سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز موجود ہیں کہ اس کی حیت اور اس کا اسٹیٹس چینج نہیں ہوگا. تو اس 2 کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل کی انڈیا کے ختم کرنے سے جو اس کی کانسٹیٹیوشنل حیثیت تھی, یعنی جو اس کا اسٹیٹس تھا کشمیر کا, جس کی پلیج کی ہوئی ہے سیشن میں. سیشن مطلب وہ ڈاکومنٹ جس ڈاکومنٹ کے تحت کشمیر انڈیا کے حوالے ہوا تھا. گو کہ ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ انڈیا نے بڑی وہ چکما دے کے کیا اس کو, تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس کی بھی دھجیاں انہوں نے اڑا دی. پھر دوسری چیز یہ, قانونی طور پر انٹرنیشنل قانون کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ضروری تھا اس کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل تبدیلی کے لیے کہ جو کشمیر کی کانسٹیٹیوشنل اسمبلی ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل اسمبلی, اس میں اس کا پاس ہونا ضروری تھا. وہ اسمبلی تھی ہی نہیں, تو انہوں نے گورنر کے ذریعے اس کو کر کے تو دوسری ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کے جو میں نے بتایا سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 48 ہے, باقی اس کے ساتھ تقریباً اس پہ 10 سے زیادہ ریزولوشنز ہیں, ساروں کی خلاف ورزی ہوئی. کیونکہ اس کے بعد میں بات کروں گا تو پھر ہم نے کیا کیا. اچھا, پھر اس کے علاوہ جو سب سے اس میں ایک اہم اور سب سے سیریس بات ہے وہ جنیوا ایکارڈ, جنیوا کنونشن ہے, کووننٹ ہے, جس میں کا کہ 49 آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا علاقہ جو کہ ڈسپیوٹیڈ ہو ملکوں کے درمیان اور ڈکلیئرڈ ہو انٹرنیشنل لا کے تحت, اس کو آپ حیت کو اگر تبدیل کریں گے تو وہ اس کی خلاف ورزی ہے. پھر ایڈیشنل پروٹوکول جو جنیوا کنونشن کا ہے, 20 نمبر ہے اس کا, اس کے تحت کہا گیا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا تو دس وڈ ٹینٹاماؤنٹ ٹو وار کرائم. پھر اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے اس کے آرٹیکل 8 میں. تو میں نے آپ کو پورا ایک احاطہ کر دیا اس کا لیگلی. اب جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے آپ کے ناظرین کے ذہن میں کہ بھئی اتنا مضبوط جب کیس ہے تو پھر انڈیا ہٹ دھرمی کیوں کیے بیٹھے ہیں. اب آ جاتی ہے انٹرنیشنل پالیٹکس. میں نے بتایا نا کہ بہت سارے جب چیزیں ہوتی ہیں, چاہے FATF ہو یا کشمیر کا معاملہ ہو یا دوسرے معاملات ہوں, اس میں انٹرنیشنل پالیٹکس کس طرح آ جاتی ہے کہ سیکورٹی کاؤنسل کے جو ممبرز ہیں اور خاص طور پہ P5 جو ہیں وہ اپنے اس میں مفادات سامنے لے آتی ہیں. تو اس کے تحت پھر
ممالک جس طرح کہ انڈیا جو کہ اسٹریٹجک پارٹنر ہے اس وقت ایک بڑے ملک کا امریکہ کا, تو وہ اور امریکہ اس وقت بلاک بنا رہا ہے انڈیا کو شامل کر کے اس ریجن میں کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کے خلاف. تو بجائے کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ تو چائنا کے خلاف بنا رہا ہے, لیکن انڈیا اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے پاکستان کے خلاف بھی یہ معاملہ. تو اس کی وجہ سے دنیا اقوام میں ایک تو انڈیا اپنے سفارتخانوں کی وجہ سے, دوسرا امریکہ اور چند ممالک P5 کے ان کی سپورٹ سے وہ اس چیز کو انٹرنیشنل لا کا امپلیمنٹ نہیں ہونے دے رہا ہے. انٹرنیشنل لا جب اس کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے تو سیکورٹی تو یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر ہے, اس چارٹر کا آرٹیکل 34 اور آرٹیکل 35 کے تحت, آرٹیکل 34 وہ ہے جس کے تحت نہرو گیا تھا اس میں اقوام متحدہ میں سیکورٹی کاؤنسل میں کہ جی یہ تو پاکستان کے ٹرائبل لوگ آگے ہیں اور یہ اس وقت پیس اور سیکورٹی انٹرنیشنل پیس اور سیکورٹی خطرہ ہے. تو 34 میں دیا گیا ہے کہ اگر انٹرنیشنل قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس قسم کی جس سے کہ انٹرنیشنل پیس اور سیکورٹی دونوں ایٹمی ممالک ہیں, انٹرنیشنل پیس اور سیکورٹی کو خطرہ ہوتا ہے تو سیکورٹی کاؤنسل کو بیچ میں آنا چاہیے. اچھی بات ہے, پچھلے دنوں سیکورٹی کاؤنسل نے ایک اس پہ اجلاس کیا اور جو کہ پچھلے تقریباً کئی دہائیوں سے نہیں ہوا تھا, اور اس دفعہ انہوں نے وہ اجلاس کیا. لیکن ظاہر ہے جو ہم توقعات کرتے ہیں, جو ہمارے جذبات ہیں, اس کے مطابق انہوں نے اس کی پریس ریلیز یعنی اس کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی نہیں کیا, اس لیے کہ اندر ڈیبیٹ کے دوران P5 میں اختلافات تھے. ٹھیک ہے, پھر سوائے چائنا کے رشیا بھی تھوڑا خاموش رہا, اندر کی کہانی جو ہے اس کے علاوہ باقی سپورٹ نہیں ملی. لیکن پھر بھی ایک بات کنسیڈر ہو گئی سیکورٹی کاؤنسل میں آفٹر اباؤٹ 50-60 years, so that by itself is an achievement by Pakistan. اور آپ نے کہا کہ خارجہ پالیسی دور حاضر میں, اس دور میں, اس حکومت میں کشمیر کے لحاظ سے یہ ایک کارنر سٹون پہلے بھی رہا ہے, لیکن اب اس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے. کشمیر کا معاملہ ہر جگہ ہر اس پہ ہو رہا ہے, اور کشمیر سیلز قائم ہو گئے ہیں. تو کشمیر سیل ابھی مختلف ممالک میں ہیں, گو کہ ان کو مزید فعال ہونا چاہیے. میں نے کچھ سفیروں سے بات بھی کی ہے, وہ سفیر خود لگے ہوئے بیچارے کچھ جو فعال قسم کے ہیں, جیسے UK کا سفیر ہے بہت فعال قسم کا ہے, وہ باقی جگہوں پر سیل بنے ہیں لیکن کوئی اس میں کام میں مزید کی ضرورت ہے, اتنی زیادہ کام نہیں ہو رہا ہے. تو اس کے دیکھیں جب بھی سفارتکاری میں جب تک کہ آپ کی کنسسٹنسی نہ ہو کسی چیز میں اور کنٹینیوٹی نہ ہو کسی چیز میں, اس وقت تک دنیا کی یادداشت اور دنیا کی ضمیر اتنا زیادہ اس کو اجاگر نہیں ہوتا ہے کہ وہ کچھ ریئیکٹ کر سکے. جی ناظرین, ہماری گفتگو کا سلسلہ جمیل صاحب کے ساتھ جاری رہے گا. لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, جائے گا کہیں مت, دیکھتے رہیں فیس ٹو فیس وتھ محبوب شیخ. A day in the life of a recording artist can be pretty crazy. It's a balancing act and sometimes a scheduling nightmare. Just like in family life, communication and organization are everything. I have no idea how artists did it back in the day, but we rely heavily on our phones for everything. It keeps us connected to our families and our fans. Are you looking to buy or sell a business? Searching for a franchise or looking for a hotel, motel, strip plaza, or gas station to buy? Our certified professional team and certified franchise consultant are ready to help you, who represent more than 400 branches in North America. Call us today at 416-300-5600 or text us your email and contact details on this number and our team will contact you. 416-300-5600
Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. Muslim Welfare Center. Service to humanity is service to Allah. Hello, I'm Zizi Farhan from Cityscape Real Estate. I love to help people in buying or selling their property. I've been helping buyers and sellers for a fair bit of time now. Before becoming a realtor, I was in insurance and risk management since 2005. Through my profession, I do get this opportunity to meet awesome people, and I really cherish these relationships. वेलकम बैक नाज़रीन, फेस टू फेस टोरंटो 360 टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट महबूब शेख। जैसे कि एम्बेसडर जमील अहमद खान साहब ने बताया, आर्टिकल ज़ाहिर यूनाइटेड नेशन में रह चुके हैं और जो है सिक्योरिटी काउंसिल का भी हिस्सा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी जगहों पर बतौर सफ़ीर जो है अपनी खिदमात पेश कर चुके हैं, चाहे लीबिया हो, चाहे यूनाइटेड एमिरेट्स हो, यूएई समेत दुनिया के बहुत सारे हिस्सों के अंदर जो इनकी काविशें हैं, जो इनकी कारकर्दगी है, वो हमारे लिए काबिल तस्सीर है। इन्होंने आर्टिकल 34 का बताया कि 34 के तहत जो है वो नेहरू ने जो कहा था उससे भी जो है वो भारत ने उसकी भी मुनाफी की है। कैप्टन साहब, माशाल्लाह आपको तो एक बहुत बड़ा वसी तजुर्बा रहा यूनाइटेड नेशन में। पाकिस्तान और ईरान और सऊदी अरब, इनके माबैन जो ताल्लुकात चल रहे हैं, आप क्या समझते हैं किस तरफ पाकिस्तान का झुकाव ज़्यादा होना चाहिए, ईरान या सऊदी अरब मौजूदा हालात के तहत? दोनों के तरफ बादिर नज़र में झुकाव नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि दोनों समझें कि ये पाकिस्तान हमारे लिए हमारे साथ है और हमारे लिए खतरे, कम से कम ईरान की हद तक कि ईरान को ये महसूस ना हो कि पाकिस्तान हमारे लिए किसी लिहाज से तशवीश का बाहिस बने। क्योंकि पाकिस्तान ईरान के लिए अक्सर मौक़ों पर पाकिस्तान ईरान को एहतमाल रहा है चंद मामलात में, ख़ास तौर पे हमारे रिलेशन जब सऊदी अरब के साथ। सऊदी अरब हमारा बड़ा दरीना दोस्त है और उसने बहुत सारे हमारे मसाइल और मसाइब में हमें हमारा बहुत साथ दिया है सऊदी अरब ने। और क्योंकि बड़ा साथ दिया है तो कुदरती तौर पर थोड़ी सी, और फिर उसके अलावा सऊदी अरब में इस वक्त तकरीबन कोई 23 से 24 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में ओवरसीज वहाँ काम कर रहे हैं, जिससे आपको रेमिटेंस भी मिल रहा है। और उससे सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाकिस्तान, सबसे ज्यादा रेमिटेंस दुनिया में सबसे ज्यादा जो मिल रहा है वो सऊदी अरब से मिल रहा है, उसके बाद यूएई से मिल रहा है। तो इस वक्त सऊदी अरब से तकरीबन 5 बिलियन के करीब आपको मिल रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, और यूएई से तकरीबन 3.5-4 बिलियन की तरफ मिल रहा है। तो वो एक बहुत बड़ी आपकी कसीद ज्यादा। फिर ईरान, अब हम बड़ी मखमसे में हैं। देखिए ईरान का जो एक ब्लॉक बना है इस वक्त ईरान के साथ चाइना ने अभी 1.5 माह कबल तकरीबन $200 बिलियन के प्रोजेक्ट्स ईरान के साथ साइन किए हैं। जनवरी 2017 में ईरान से चाइना ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट किया है, और जहन में रहे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान के बिल्कुल कब्जे में है, आप समझ लें, बिल्कुल उसके रीच में है। तो चाइना का इंटरेस्ट, रशिया का इंटरेस्ट भी ईरान के साथ आके जुड़ गया है। फिर अगर हम बात करते हैं एससीओ और ईसीओ की, तो एससीओ में तो ईरान नहीं है लेकिन ईसीओ में है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस लिहाज से भी एक पूरा ब्लॉक बन जाता है। अब हम इस ब्लॉक का हिस्सा है पाकिस्तान। जब हम इस ब्लॉक का हिस्सा है और थोड़ी सी भी अगर हमें लग्जिश हो तो न सिर्फ ईरान नाराज होगा हमसे या उसको तशवीश होगी, बल्कि इस ब्लॉक के बाकी लोगों को भी।
अच्छी बात इसमें यह है कि चाइना के इंटरेस्ट सऊदी अरब में भी हैं, तो चाइना इतना इस चीज का उसको एतमाल नहीं होगा जब तक कि ये बैलेंस होके चलता रहे। चाइना की अपने मफाद, देखिए हर मुल्क दुनिया में वो अपने मफाद को सबसे पहले मुकद्दम समझता है, उसके बाद उसके लिए कोई और चीज आती है। तो चाइना को जब तक उसके मफादात पे कोई हरफ ना आए तो पाकिस्तान के लिए ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जिस हद्दुल वसा तौर पर इस वक्त न्यूट्रल रहने की जरूरत है। कहना ये बहुत आसान है, लेकिन करने में इसमें डेली बेसिस पर मैं समझता हूं कि दुश्वारियों का सामना, और उसमें डेली बेसिस पे आपने उसको रिव्यू करना पड़ेगा कि कोई ऐसी बात ना कर दे। और मैं बरमला कह चुका हूं, एक नहीं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूं कि हमारे जो कैबिनेट के मेंबर्स हैं जिसका काम है वही इस मामले में बयान दे। बहुत दफा कोई और बयान दे देता है, वो उसको तशवीश हो जाती है ईरान को, कोई और चाइना को प्रॉब्लम हो जाता है, कोई और उठता है तो उसको, जैसे हमारे बड़े ही काबिल एहतराम अब्दुल रज़ाक साहब, उन्होंने आते के साथ एक बयान दे दिया, चाइना उस पर उखड़ पड़ा। इसी तरह कोई और कैबिनेट मेंबर इसीलिए तो दिए गए उनको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ मिनिस्ट्री इसीलिए दी गई है कि उस मिनिस्टर को बात करने दें, उसकी वजह से फिर हमें डिप्लोमेसी में प्रॉब्लम हो जाती है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए कोई माशी इनकलाब की जो है नवीद सुना रहा है, या कुछ तशवीश है इस पे भी? नहीं, कोई तशवीश नहीं है, बिल्कुल यकीनन पाकिस्तान इसको आगे जाके इसमें माशी तौर पर बेहतरी आने का बहुत बड़ा इस सबब बनेगा सीपैक। और सीपैक चाइना के लिए उसकी नर्व लाइन है, मैं बताऊंगा कैसे। और पाकिस्तान के लिए माशी तौर पर एक बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है पाकिस्तान के लिए। उसको यूं समझ लें कि सीपैक गो कि 40 बिलियन का इनिशियली था, अब पाकिस्तान हुकूमत कहती है 62 बिलियन, क्योंकि वो पाकिस्तान के बीच में काफ़ी पैसे लग गए हैं। तो एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है, उसमें जो एनर्जी के प्रोग्राम से मुकम्मल हो चुके हैं। अब आता है असल जो जिससे कि अवामुन नास को फ़ायदा पहुंचेगा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन जिससे बेहतर होगी, जिसमें एग्रीकल्चर है, जिसमें आपके इकोनॉमिक जोन्स हैं। और इकोनॉमिक जोन्स इसीलिए FATF का जो आपने पहले सवाल किया वो ज़्यादा अहमियत आके बन गया है। इकोनॉमिक जोन भी उस वक्त ज़्यादा कारगर होंगे जब अगर अल्लाह करे कि हम ब्लैक लिस्ट में ना जाएं, और इंशाल्लाह नहीं जाएंगे, हम कोशिश हमारे लोग लगे हुए हैं करने में। तो इकोनॉमिक जोन्स जब ये बनेंगे और जो बन रहे हैं, अब शुरू हो गए हैं, तो उस वक्त एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। 70,000 एम्प्लॉयमेंट सीपैक की कैलकुलेटेड प्रोजेक्शन के मुताबिक है डायरेक्ट, और तकरीबन 1 मिलियन एम्प्लॉयमेंट है जो कि इनडायरेक्ट है इसमें। और उसके लिहाज से ये तो रहा उसका इकोनॉमिक मफादात, उसमें उसकी बहुत सारी तफसीलात हैं, इक्विटी के भी, बाकी चीज़ों के भी, अगर आप पूछेंगे मैं बता दूंगा। लेकिन उससे हटकर जो स्ट्रेटेजिक इसका मामला है वो ये है कि चाइना इस वक्त तकरीबन 84 कंट्रीज के साथ उसका रब्त ज़ब्त है, और उसके MOUs हैं जो कि बेल्ट एंड रोड का एक हिस्सा है। और ये बेल्ट एंड रोड का जो एक फाइनल नॉड है, फाइनल नॉड का एक अहम नॉड है, वो है सीपैक। और सीपैक चाइना इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपोज है कि ब्लॉकेट ना हो जाए उसके खिलाफ स्टेट ऑफ मलाका। स्टेट ऑफ मलाका वो है जहां से गुजर के ही वो चाइना में जा सकते हैं, तो जिसको साउथ चाइना सी भी कहते हैं। तो उसके अगर ब्लॉकेट, क्योंकि जंगी बहरी बेड़े अमेरिका के, इंडिया उधर है, तो उस लिहाज से उनको खदशा होता है कि अगर उन्होंने उसको ब्लॉक किया तो ना उनके तेल की रसाई हो सकेगी, ना कोई चीज जा सकेगी, ना आ सकेगी, सफोकेट हो जाएंगे। तो ये अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, पहले उनको मालबरदारी में, यानी कि जब उनका तेल जाता था इस ओशन से, इंडियन ओशन से, खासतौर पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ और मिडल ईस्ट से, तो उस वक्त उनको 2 से ढाई महीने लगते थे। अब इस सीपैक के जरिए उनको सिर्फ हफ्ते से 10 दिन लगेंगे, इसलिए कि 16,000 किलोमीटर जो नॉटिकल माइल है वो रिड्यूस होकर तकरीबन 6,500 और 6,000 किलोमीटर पे मुहित करीब आ जाता है। और बाई रोड स्पीड ज्यादा होती है, जहाज की स्पीड कम होती है, वल्नरेबिलिटी बाई रोड कम होती है, जहाज की वल्नरेबिलिटी ज्यादा होती है। तो उस लिहाज से चाइना, और आपने देखा होगा कि इसी वजह से चाइना ने एक बनाना शुरू किया है जिसको कहते हैं उन्होंने अपने बंदरगाहें बनाना शुरू की हैं, ठीक है, और अमेरिका ने दूसरी तरफ बंदरगाहें बनाना शुरू की हैं। तो वो अमेरिका जो है वो उसने क्या है, स्टेट ऑफ अलायंस वो बना रहा है, उसके साथ इन्होंने पर्ल के नाम से अलायंस बनाना शुरू की है चाइना ने। तो वो इसलिए वो ये सारे बहरी अड्डे हैं, तो वो इसलिए बना रहे हैं ताकि ये रास्ते महफूज रहें। और इसका मकसद क्या है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा
وہ ہے مینوفیکچرنگ کنٹری ہے 2010 سے لے کے, اور چائنا دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ کنٹری ہے 2014 سے لے کے, اور اس کی $17 ٹریلین کی ادھر جو ہے وہ اس کی ٹریڈ ہے. تو اس کو محفوظ کرنے کے لیے, اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ آپ جو ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں اس کا جال بنایا جا رہا ہے, وہ یہ وجہ ہے. اور پاکستان, آپ کے بنیادی سوال اور وطن عزیز کے جتنے بھی یہاں لوگ ہیں وہ اس چیز میں ظاہر دلچسپی لیں گے کہ اسٹریٹجیکلی بھی پاکستان کے لیے یہ مفید ہے. گو کہ امریکہ کو احتمال ہوتا ہے اس پر, ہم اس سے اپنے حساب سے ڈپلومیٹک طریقے سے چل رہے ہیں, لیکن وہ امریکہ جانے اور چائنا جانے, لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کا اس میں مفاد کتنا ہے, پاکستان کو کیا فائدہ ہے, اور یقیناً پاکستان کو اس میں بہت سارے فوائد ہیں. ایک طرف گیس پائپ لائن اور دوسری طرف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, بھارت کو بھی خدشات ہیں, امریکہ کو بھی خدشات ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ بلاک بنتے جانے دنیا کے اندر, اس بلاک کے اندر پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ دیکھیے یہ قدرتی طور پر بن گیا نا بلاک. ایک یہ جو SCO ہے, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, یہ پورا آپ سمجھیں کہ سینٹریلیشن کنٹری اس کے ماں سوائے ایک کنٹری کے پاکستان, اب تو انڈیا بھی اس میں شامل ہو گیا ہے, ممبر آ گیا ہے, تو یہ پورا ایک بلاک بن گیا ہے, اور یہ آ کے CPEC سے کنیکٹ ہو گیا ہے. SCO کا ایک کلیدی جو آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کنیکٹیوٹی دیں گے ایک دوسرے ممالک کو, اسی لیے انڈیا تھوڑا سا جمپ کر رہا ہے, اور وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ کیونکہ SCO کے ہم بھی ممبر ہیں پاکستان, اور SCO کا انڈیا بھی ممبر ہے, لہٰذا پاکستان رسد دے گا افغانستان کے ذریعے سینٹرل ایشیا میں, اور پاکستان اس کو بھی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے ساتھ انڈیا اچھا چلے گا ہم اس کو وہ بھی دے دیں گے, کیونکہ ہم اب SCO کے ممبر ہیں اور انڈیا بھی SCO کا ممبر ہے. اسی طرح ECU ہے, ECU اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن, جس میں ترکی ہے, ایران ہے, اور چند ممالک ہیں. تو وہ یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بلاک کے طور پر ابھر رہے ہیں یہاں سے آ کے. اور چائنا اور اس میں دیکھا جائے کہ SCO میں 3 تو اس میں نیوکلیئر قوتیں ہیں, 2 اس میں P5 کے ممبرس ہیں, بلکہ 4 نیوکلیئر قوتیں ہیں, پاکستان, انڈیا جو کہ P5 کے ممبر نہیں ہیں, لیکن چائنا اور رشیا P5 کے ممبر ہیں. 4 اس وقت 5 میں تقریباً جو ہے 2 P5 کے ممبر, یعنی جس کو کہیں کہ ویٹو پاور کے ممبر 2 اس وقت اس SCO اور ECO میں موجود ہیں, اور باقی 3 رہ جاتے ہیں باہر اس کے علاوہ. تو بہت بڑی ایک طاقت ہے یہ, اکنامک لحاظ سے بھی اور اسٹریٹجک لحاظ سے بھی. اچھا, ایک سوال ہمارے بہت سارے سامعین کے ذہن میں بھی گونجتا ہے, اور پاکستانی بھی جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. بطور سفیر آپ نے UAE میں بھی کام کیا, لیبیا میں بھی کام کیا. ہمارے جو سفارتکار ہیں, جو ایمبیسیڈر دنیا میں کام کر رہے ہیں, ان کا بیسیکلی رول کیا ہوتا ہے اپنا جمیل صاحب؟ اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سفیر اس طرح کا رول پلے کر پا رہے ہیں جس طرح کا کرنا چاہیے انہیں؟ اس کا جواب کچھ اس طرح دیکھ لیں. یقیناً اپنی وہ صحیح کر رہے ہیں, اپنی کوششیں کر رہے ہیں, متعلقہ جتنے بھی سفیر ہیں ہمارے جہاں جہاں ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ یہ ڈپلومیسی ہے کیا. ڈپلومیسی از اے سب سیٹ آف دا پالیٹکس. اف دے گیٹ اے رائٹ گائیڈ لائن اینڈ ایٹ دا رائٹ ٹائم ود دا رائٹ مانیٹرنگ, اینڈ مانیٹرنگ میں تھوڑا فرق ہے, ہماری کمزور مانیٹرنگ ہے, with the right monitoring then you can meet your goals. ورنہ اگر یہ نہیں ہے, ان تینوں میں سے کوئی چیز مس ہوتی ہے تو پھر آپ کی گولز نہیں اچیو ہوتے ہیں, آپ کے اہداف اچیو نہیں ہوتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم کشمیر کے معاملے میں بھی, یہی وجہ ہے کہ FATF جس انداز میں ہم نے بچنا تھا وہ ہم نہیں بچ سکے گرے لسٹ سے نکلنے میں. جب پچھلی دفعہ چائنا نے بھی کہا کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں, سعودی عرب نے بھی کہا کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں, ٹرکی نے بھی کہا, سعودی عرب اور چائنا نکل گئے, صرف ٹرکی رہ گیا. ٹھیک, تو یہ معاملات اسی وجہ سے رہ جاتے ہیں کہ ایک لنک یا 2 لنک بیچ میں سے ٹوٹ جاتا ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ, ڈپلومیٹس اس کو, اور اس کی امپلیمنٹیشن تھرو مانیٹرنگ. تو ہماری مانیٹرنگ تھوڑی کمزور ہے, یہ ماننے کی بات ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے اکیڈمیز ہیں, فارن سروس کی اکیڈمی جو ہے, وہاں تو بیسک ٹریننگ ہوتی ہے, یا اس کے بعد جو مڈ کریئر ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے, اس میں اکنامک ڈپلومیسی پر بہت کم ایمفیسس ہے. ابھی پچھلے چند برسوں سے اکنامک ڈپلومیسی, لیکن اس کے اہداف ابھی حاصل نہیں ہوئے, تو وہ ہم پیچھے اس میں ہیں تھوڑا. ہمیں اپنی کمزوری خامیوں کا
اعتراف نہیں کریں گے تو ہم اس کو امپروو نہیں کر سکتے ہیں. اس میں بڑی گنجائش ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کو چاہیے کہ فیسیلیٹیٹ کرے وہ, تاکہ ہمارے سفیر اس انداز میں آگے بڑھا سکے معاملے کو. اچھا, میں ظاہر ہے آپ سے تعلق جو ہے وہ یو اے سے تھا جب آپ وہاں پہ یو اے کے اندر تھے ایز ایمبیسیڈر, تو میں نے دیکھا آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بہت کاوشیں, بہت کوششیں کی, بہت کام کیا. اب بھی صورتحال پاکستان کی ایکسپورٹ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا. ہمارے ریمیٹنس تو جو ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایکسپورٹ سے زیادہ ہونے والے ہیں, لیکن ہماری ایکسپورٹ ڈکلائن ہو رہی ہے, ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے, امپورٹ بل بڑھتا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے عمران خان کی قیادت میں گوئنگ ٹو رائٹ ڈائریکشن اور کچھ چینجنگ کرنی چاہیے کہ ایکسپورٹ میں اضافہ ہو؟ دیکھیے, ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے, ایک برس ہا برس سے کئی دہائیوں سے کچھ روایات چلی آ رہی ہیں غلط قسم کی, یعنی سست روی کی روایات. وہ کوشش کر رہا ہے ہمارا پرائم منسٹر, لیکن کیونکہ فریم ورک ایسا بنا ہوا ہے کہ وہ اس میں کامیابی جتنی ہونی چاہیے اس سے بہت کم کامیابی ہے. اب رہا سوال کہ ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہے ہیں. ایکسپورٹ بڑھنے کے لیے جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی تو آپ اس کو ایکسپورٹ کریں گے, بیچیں گے. آپ کے پاس گڈس اینڈ سروسز پروڈیوس نہیں ہو رہے ہیں پاکستان. ویلیو ایڈیشن پہ توجہ نہیں دی ہم نے. آپ کے پاس جب آپ کو جی ایس پی پلس یورپ سے ملا تو آپ ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کر سکے, اس لیے کہ آپ وہ چیزیں بنا نہیں رہے ہیں. گڈس اینڈ سروسز آپ کی وہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ کی ایز آف ڈوئنگ بزنس, جو کہ پرائم منسٹر خود کہتا ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس آپ کی دوسرے کنٹریز کے مقابلے میں بہت کم ہے, اور کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی زیادہ ہے. بجلی پرسوں بھی بڑھ گئی دوبارہ, تو اس کی وجہ سے وائبلٹی کم ہو رہی ہے. پھر اب ایک اور پرابلم یہ آئی ہے جو کہ اب پرائم منسٹر نے خود محسوس کرنا شروع کر دیا ہے, بیوروکریسی سے ہم گئی ہے بالکل, یہ نیب اور باقی سارے معاملات میں, اور ساتھ ساتھ بزنس مین سے ہم گئے سارے. تو ان کو تھوڑا کانفیڈنس دینا ہوگا کہ یہاں ایسا نہیں ہے کہ ساروں کا ہر آدمی سوچتا ہے کہ یہ ہم اگر کوئی چیز کریں گے تو کل کو ہم سے پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی. ہوتا یہ ہے کہ کسی ملک میں بھی جب چیزوں کو اچھی بات ہو رہی ہے کہ ڈاکومنٹیشن از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار اینی کنٹری, بٹ یو کانٹ ریئلی ڈو دا ڈاکومنٹیشن آف لاسٹ 40 years or 50 years, you know, in just about 40 days. We had to really phase it out. And since we did not phase it out, the entire implementing mechanism, it is now finding so many glitches in it that things have gone to almost standstill. And therefore, اب انہیں چاہیے ہوگا کہ وہ یقیناً ان کو اس چیزوں کو دیکھ کے اس کانفیڈنس کو بڑھانے کے لیے they have to take some measures. بہت بہت شکریہ جمیل احمد خان صاحب ٹورنٹو 360 ٹی وی اسٹوڈیو میں آنے کا اور ہم سے بات چیت کرنے کا. Thank you for having me. ناظرین, آپ نے ایمبیسیڈر جمیل احمد خان صاحب کے ساتھ فیس ٹو فیس کی ایک اہم ایپیسوڈ کے اندر FTA, کشمیر, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, اسلامک کنٹریز کے حوالے سے اور پاکستان کے بڑھتے ہوئے تجارتی خسارے, امپورٹ بل اور برآمدات میں کمی کے حوالے سے جو خیالات سنے, مجھے امید ہے آپ کو اس سے یقیناً استفادہ حاصل ہوگا, کیونکہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی سلجھے ہوئے شخصیت کے مالک ہیں, کالم نگار بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں چیزوں کو. دنیا کے مختلف ممالک میں جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرتے رہے ہیں, اور حکومت کو چاہیے کہ ایسے ہی لوگوں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے ان کو ایک مشن دیا جائے. اس مشن کے ذریعے جو ہے وہ یہ پاکستان کا نام اور مزید آگے بہتر انداز میں پیش کر سکتے ہیں, پاکستان کو ترقی کی جانب گامزن کرنے کے لیے اپنا اہم رول پلے کر سکتے ہیں. میرے اچھے سامعین, آپ کا میں ایک بار پھر بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ فیس ٹو فیس کو بہت شوق سے, بہت پیار سے دیکھ رہے ہیں. میں اپنے پروگرام کو ختم کرنے سے قبل صرف ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کو اس وقت اندرونی اور بیرونی خطرات اور چیلنجز کا سامنا ہے. بھارت چاہتا ہے کہ کسی طرح سے پاکستان کو بلیک لسٹ کے اندر دھکیل دیا جائے جس سے بھارت کو فائدہ حاصل ہو اور پاکستان کے لیے ایک نئے مسائل جو ہے وہ جنم لیں. ہمیں چاہیے کہ پاکستان کے لیے پازیٹیو رول اپنائیں, چاہے ہم دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں, چاہے ہم دنیا کی کسی بھی ملک کی شہریت حاصل کر لیں, لیکن ہم رہیں گے پاکستانی. ہمارا اوریجن پاکستانی اوریجن ہونا ہمارے لیے یہ احساس ذمہ داری بھی دلاتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے مثبت کوششیں کریں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں. اپنے ہوسٹ محبوب شیخ کو علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ اجازت دیجیے. نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساکی. پاکستان کینیڈا زندہ باد.
Hello, parents. Receive up to $7,200 government grants and $2,000 Canada Learning Bond in your child education savings plan. Power of grants with tax-sheltered growth. A smart and proven way to invest in your child's future. 31st December, last date to get this year's grants. Call Mohammed Ershad, 647-853-3030. 647-853-3030. Helping families for the last 10 years. مسجد نور الحرم ایک شاندار روحانی تعمیراتی منصوبہ. ماشاءاللہ ورلڈ اسلامک مشن کینیڈا خوشی سے اعلان کرتے ہیں کہ مسجد نور الحرم کی تعمیر کا کام شروع ہو گیا ہے. اس پروجیکٹ کا ڈیزائن اور تفصیلات آپ یوٹیوب پر مسجد نور الحرم اوکویل ٹائپ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں. اس شاندار روحانی مرکز کی تعمیر میں مالی تعاون کر کے اس کی تکمیل میں حصے دار بنیے. ڈونیشنز کے لیے کال کریں 9052571342 یا WIMCanada.com پہ لاگ ان ہوں. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. You do not have to wait to protect your dependents and plan your estate. Ado Law will help you take the appropriate steps. Having a will is the most important thing you can do for yourself and your dependents. Not only can a will legally protect your loved ones, it can also spell out exactly how you would like things handled after you have passed on. Ado Law, the legal professionals. खरीदना या हो बेचना, कोई तजर्बाकार और ईमानदार रियल्टर हो देखना, तो रियल एस्टेट की फील्ड में आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक. If you're searching for an honest and experienced realtor, please call Tabish Tawfiq of Remax Champions Realty Inc. 647-518-3000 or visit tabishhomes.com. आपका दोस्त, आपका रफीक, ताबिश तौफीक, ताबिश तौफीक. 647-518-3000.